بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار خوبصورت حسین سیاحتی مقامات سے نوازا ہے۔ چند گنے چنے مشہور مقامات جیسے مری، ناران، کاغان، سوات، نیلم ویلی، گلگت، ہنزا، چترال، ان سب مقامات کا تو گھومنے پھرنے کا شوق رکھنے والے سیاحوں نے سن رکھا ہوگا، اور زیادہ تر سیاح صرف ان کے مین پوائنٹس تک ہی جاتے ہیں، حالانکہ اصل خوبصورتی تو ان مقامات سے آگے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح آزاد کشمیر ضلع باغ میں بھی بہت سی حسین جگہ موجود ہیں، جن میں سب سے زیادہ قابل دید سدن گلی اور گنگا چوٹی ہے۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، مگر زیادہ تر سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ یہاں پر خوبصورت لینڈسکیپس، برفانی چوٹیاں، چشمے، جنگلات اور ہر قسم کی خوبصورتی موجود ہے۔ یہی علاقہ گرمیوں میں انتہائی خوبصورت سرسبز وادی کی صورت میں نظر آتا ہے، اور سردیوں میں یہی علاقہ خوبصورت سفید رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں یعنی سیزن میں تو یہاں تک رسائی انتہائی آسان ہوتی ہے، مگر برف باری کے دوران گنگا چوٹی کے بیس کیمپ تک پہنچنا ہی ایک ایڈونچر بھرا کام ہے۔ آج یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور یہاں تک پہنچنے کا راستہ جانتے ہیں۔ لاہور سے اسلام آباد، اور اسلام آباد سے کھنہ پل سے پھر کوٹلی ستیاں، کوٹلی ستیاں سے باغ، اور باغ سے پھر سدن گلی، سدن گلی سے گنگا چوٹی آرام سے جایا جا سکتا ہے۔ ہم نے اپنا سفر رات گئے لاہور سے شروع کیا اور صبح صبح موٹر وے پر طلوع آفتاب کے حسین نظارے دیکھتے ہوئے اسلام آباد آ گئے۔ یہاں سے کھنہ پل سے ایک راستہ کوٹلی ستیا کی جانب جاتا ہے۔ اس راستے پر سفر کرنے کے بعد کچھ ہی دیر میں پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ سڑک کی دونوں جانب اونچے اونچے درخت، جنگلات شروع ہو جاتے ہیں۔ جس راستہ پر ہم سفر کر رہے ہیں اس کے بائیں جانب پٹریاٹا اور مری کا علاقہ ہے، اس لیے اس علاقہ کی بناوٹ بالکل مری کے پہاڑوں جیسی ہی ہے۔ ساری رات سفر کرنے کے بعد اب ناشتہ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ کچھ دیر ناشتے کے بعد یہاں سے آگے صوبہ پنجاب کا علاقہ ختم ہو جائے گا اور کشمیر شروع ہو جائے گا۔ سارے کا سارا کوٹلی ستیاں کا علاقہ سیاحت کے حوالہ سے بھرپور پوٹینشل رکھتا ہے۔ حکومت اگر یہاں ٹھیک توجہ دے تو یہ اسلام آباد کے نزدیک ایک اور بڑا زبردست سیاحتی مقام بن سکتا ہے۔ کوٹلی ستیاں کے بعد ملوٹ ستیاں آتا ہے۔ یہاں سے سامنے آزاد کشمیر کے پہاڑ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ درمیان میں دریائے جہلم ہے۔ جیسے کوہالہ برج کے بعد آزاد کشمیر میں داخل ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہاں نیچے پل کراس کرنے کے بعد ہم آزاد کشمیر کی حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ اب پھر جتنی بلندی سے نیچے اترے ہیں پھر واپس اوپر چڑھنا پڑتا ہے، اور اسی طرح بل کھاتی گھومتی گھماتی سڑکوں سے ہوتے ہوئے ہم ضلع باغ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ باغ کا شہر آزاد کشمیر کا بڑا اور گنجان آباد شہر ہے۔ یہاں ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں۔ ان سہولیات کے ساتھ ساتھ یہاں قدرتی حسن بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ دریا بہہ رہا ہوتا ہے، سامنے بلند و بالا برف پوش پہاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ چاروں طرف کا علاقہ خوبصورت وادیوں اور حسین نظاروں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقوں کے پانی میں مختلف اثرات رکھے ہیں، جن میں ہمیں عطا کردہ اللہ کا سب سے بڑا معجزہ آب زمزم ہے۔ اسی طرح اس رحمان اور رحیم نے ان پہاڑوں میں بھی اپنے انمول خزانے چھپا رکھے ہیں۔ راستہ میں ایک چشمہ آب شفا آتا ہے، جس میں سے نکلنے والا پانی شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ برف باری میں بھی یہ چشمہ جاری رہتا ہے، اور یہاں آنے والے سیاح اور مقامی افراد اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس علاقہ میں برف باری کافی زیادہ ہو جاتی ہے، اور کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے کرینے اور برف ہٹانے والی مشینری یہاں حرکت کرتی رہتی ہے۔ اب ہم سدن گلی کے انتہائی نزدیک پہنچ گئے ہیں۔ برف کافی زیادہ ہو گئی ہے تو گاڑی چلانا بھی کافی مشکل ہو رہا ہے۔ چین کے بغیر گاڑی چلانے سے پھسلنے کا خطرہ ہی رہتا ہے۔
ارد گرد کے نظارے انتہائی خوبصورت ہیں۔ برفانی چادر نے سارے علاقہ کو اپنی لپیٹ میں لے کر اور بھی خوبصورت اور حسین بنا دیا ہے۔ آخری 20 سے 25 منٹ کا سفر بہت ہی حسین ہے۔ برف پوش پہاڑ پر برف پوش سڑک سے ہوتے ہوئے ہم سدن گلی پہنچ گئے ہیں۔ کشمیر ریسٹورنٹ یہاں کا سب سے اچھا ہوٹل ہے اور یہی آج رات ہم نے رکنا ہے۔ سدن گلی سے آگے گنگا چوٹی کا ٹریک نکلتا ہے۔ گرمیوں میں تو بیس کیمپ تک گاڑی آسانی سے چلی جاتی ہے، مگر آج کل برف بہت زیادہ ہے تو صرف ہائیک کر کے ہی جایا جا سکتا ہے۔ ایڈونچر کا مزہ وہیں آتا ہے جہاں جگہ تو بہت ہی خوبصورت ہو مگر رش نہ ہو۔ یہاں گرمیوں میں تو کچھ سیاح آتے ہیں مگر سردیوں میں یہ علاقہ تقریباً خالی ہی رہتا ہے، اس لیے اس کا قدرتی حسن دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ جب یہاں برف باری ہوتی ہے تو برفانی طوفان کافی زیادہ شدید ہوتے ہیں، جس میں باہر نکلنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ ہوا کافی زیادہ تیز ہوتی ہے اور سردی کی شدت میں انتہائی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس گرم کپڑے، گرم بوٹ اور مفرل وغیرہ اور پراپر انتظام نہیں ہے تو یہاں سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر میں ہی یہ تیز برف باری انچز سے بڑھ کر فٹز میں تبدیل ہو جائے گی اور پیدل چلنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ سدن گلی تک آنا زیادہ مشکل نہیں ہے، بلکہ دیگر مشہور سیاحتی مقامات کی نسبت جہاں رش زیادہ لگا رہتا ہے، سدن گلی آ کر ہم جیسے سیاح زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ ہاں، یہاں ویسی لگژری سہولیات، بڑے بڑے ہوٹل تو نہیں ہیں، لیکن اتنے بھی کم نہیں ہیں کہ یہاں بالکل ہی گزارا نہ ہو سکے۔ کشمیر ہوٹل میں ہر قسم کی سہولت ہمیں مل گئی ہے۔ ٹھنڈ کی وجہ سے چونکہ پائپوں میں پانی جمع رہتا ہے تو یہاں گرم پانی بالٹیوں میں مل جاتا ہے۔ باقی عمدہ کھانے، چائے، گائیڈ، قدرتی خوبصورت مقامات، ہر چیز یہاں موجود ہے۔ اگر آپ تمام مشہور مقامات دیکھ چکے ہیں تو سدن گلی ضلع باغ کے ماتھے کا جھومر کو ضرور وزٹ کریں اور انجوائے کریں۔